جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے چاہا تو جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق 100% ایسی چیز ہے کہ جس میں دھاندلی کی ہے اور آروز کے ذریعے سے نتیجوں کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ یو سیز کی نمبر میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جماعت اسلامی اس وقت بھی پہلے نمبر پر کراچی میں موجود ہے۔ ووٹوں کے لحاظ سے تو ہم کہیں آگے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، تو میری الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ 22 تاریخ کو سب سے پہلے ان 6 یونین کمیٹیوں کا فوری طور پر سماعت کر کے نتیجے کا اعلان کریں تاکہ اس سے ریلیف ملے لوگوں کو اور یہ بات پتہ چلے کہ انصاف مل سکتا ہے۔ عملاً یہ ہے کہ شہر میں لوگ کہتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو آپ کو ووٹ ڈالے، اب اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں رہا آگے، اور لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماضی کے تجربات ایسے ہیں، چند چیزوں کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں لٹکی رہتی ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ اس وقت وہ انصاف فراہم کرے اور اپنی ساکھ کو بہتر بنائے۔ پھر اس کے بعد وہ یوسیاں تھیں جب آر او کے نتائج بھی تبدیل نہیں ہوئے تو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کر کے نتیجے تبدیل کر دیے، تھیلے کھول دیے، فارم اضافی ڈال دیے، اس میں بیلٹ اضافی ڈال دیے، کچھ کو ریجیکٹ کروا دیا، ڈبل موریں لگا دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی، اور ایک جو کچھ بھی الیکشن میں ہوا اس کے بعد بھی دھاندلی کا عمل جاری تھا، تو اس عمل کو روکنے کے لیے بھی ہم نے درخواستیں دیں اور اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا۔ اور جب یہ دیکھا پیپلز پارٹی نے کہ یہ تو صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور جینون مینڈیٹ سامنے آنا شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے میس کریٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کنفیوز کرنے کے لیے دھڑا دھڑ جو ہے وہ اپنی ہاری ہوئی یوسیوں کی درخواستیں دینا شروع کر دیں، اور کل بھی انہوں نے کوئی 9-10 درخواستیں دے دی ہیں۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی درخواستیں بھی اب بار میں آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ایک عجیب سی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ خود اندرون سندھ کی بہت ساری شکایتیں موجود ہیں، اس سے خود الیکشن کمیشن کو اندازہ کرنا چاہیے کہ صورتحال پورے الیکشن کے عمل کی کتنی خراب ہے اور لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جناب جو ہار جاتا ہے وہ اپنا کیس لے کر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہوتی ہو، لیکن آپ تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے، آپ کمنٹس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے جو ہارنے والا ہے کیا وہ جینوین شکایت کر رہا ہے کہ ان جینوین شکایت کر رہا ہے۔ اگر اس کی شکایت جینوین ہے تو الیکشن کمیشن کا کام تبصرہ کرنا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے، تو انہیں انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ پھر، اور اگر اس کے نتیجے میں جینوین طریقے سے انصاف فراہم ہوگا تو پھر بعد میں اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی کہ ہر کوئی پہنچ جائے، اور اسی طرح اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی کہ جو اپنی مرضی سے نتیجوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور آئندہ کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا مسئلہ ہے یہ خرابی اس لیے ہوتا ہے کہ پورا جو حکومتی عملہ ہے اس کے ماتحت افسران ہیں، ان سب کو اس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی مرضی سے حکومتیں رزلٹ حاصل کرتی ہیں۔ اگر جوڈیشری ہو تو ایٹ لیسٹ وہاں یہ کام جو ہے وہ کم خراب ہونے کا امکانات ہوتے ہیں اور انفلوئنس کے امکانات کم ہوتے ہیں، تو جوڈیشری پر مشتمل آر اوز بننے چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ تو اس لیے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 یو سیز، پھر اس کے بعد جو جینوین شکایت جو ریکاؤنٹنگ کی ہیں اس کو اگلے دن لیا جائے، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ چیزوں کو ٹیک اپ کر کے فیصل کرنا چاہیے، سیٹل کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایمبیگوٹی، یہ ابہام، یہ کنفیوژن موجود رہے گا جو کسی بھی لحاظ سے نہ پاکستان کے عوام کے لیے، نہ ڈیموکریسی کے لیے، اور نہ الیکشن کمیشن کے لیے اچھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے 15 جنوری کو اور آج تاریخ ہو گئی ہے 8 فروری، 3 ہفتے سے زائد ہو گئے۔ 3 ہفتے سے زائد میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 11 یونین کمیٹیوں کا فوری طور پر الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ جب 3 ہفتے گزرنے کے بعد وہ 11 یونین کمیٹیاں جہاں چیئرمین وائس چیئرمین کے انتخاب نہیں ہوئے ہیں کسی کے انتقال کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کے، جب الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر رہا تو یہ بات لوگوں میں اشتباہ پیدا کرتی ہے، شک پیدا کرتی ہے، اور یہ اس شک کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنے اس شک کو کہ الیکشن کمیشن کیا حکومت کی معاونت کر رہا ہے جو اعلان نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ ضمنی انتخاب جو قومی اسمبلی کے ہیں جس کا کسی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الیکشن اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے، اس میں تو آپ نے کہا کہ چونکہ قانون ہے اور ضابطہ ہے اس لیے آپ نے اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا، جتنا آپ آگے کر کے اناؤنس کر سکتے تھے اس سے بھی پہلے اناؤنس کر دیا۔ اچھا کیا آپ نے کر دیا ہوگا، اپنے قانونی تقاضے کو پورا کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس ضمنی انتخاب کا جو قومی کے ہو رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، وہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن آپ نے کیا۔
تو پھر الیکشن کمیشن 11 یوسیوں کا انتخاب کیوں نہیں کرا رہا؟ یہ ہماری جائز بات ہے. جب اس جائز بات کو الیکشن کمیشن نہیں سنے گا تو قانون میں، آئین میں، جمہوریت میں اور کون سا طریقہ ہے جو کہا جائے گا خط لکھیں گے لکھ دیا، بات کریں گے کر دی، مراسلے بھیجنے ہوتے ہیں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے. اور یہ صرف پارٹی کا حق نہیں ہے، یہ ان عوام کا حق ہے جنہوں نے مینڈیٹ دے کر یہ چاہا ہے کہ پروسیس آگے بڑھے. تو اس لیے میں نے پرسوں کہا تھا کہ 2 دن تک ہم دیکھیں گے. اگر 11 یونین کمیٹیوں کے ضمنی انتخاب کا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے. ہم احتجاج کریں گے 11 فروری کو الیکشن کمیشن پر، ان 11 یونین کمیٹیوں کے ضمنی انتخاب کے شیڈول کے اعلان کے لیے. اور یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن کے خود کرنے کا ہے وہ ہمیں دھرنے دے کر کیوں کرنا پڑتا ہے. پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دھرنے کیوں دیتے ہیں. بھائی ہم تو نہیں دینا چاہتے دھرنے، آپ کام کریں، آپ انصاف کریں، آپ اپنے پورے سسٹم کو دھاندلی سے پاک کریں، آپ حکومتی انفلوئنس سے اس الیکشن کو آزاد کریں. آپ جب اچھا کام کرتا ہے الیکشن کمیشن تو کیا ہم تعریف نہیں کرتے؟ کیا یہ گواہ نہیں ہے کہ ہم نے مسلسل یہ بات کہی کہ اس الیکشن کو منعقد کرانے میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک طرف جماعت اسلامی تھی، دوسری طرف حکومت تھی اور تمام پارٹیاں تھیں، لیکن الیکشن کمیشن نے الیکشن منعقد کروایا، ہم نے اپریشیٹ کیا. جب الیکشن میں گڑبڑ ہوگی تو ہم واضح کریں گے، یہ ہماری حق ہے اور ہمارا فرض ہے. اگر ہم صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے ہمیں بڑا احسان کیا اور الیکشن کروا دیا تو باقی جتنے بھی خراب معاملات ہیں کیا ہم اسے نظر انداز کر دیں؟ پھر ہم تعریف نہیں کرتے رہے آپ کی. بھائی کیوں؟ صحیح کام کریں گے تعریف کریں گے، غلط کریں گے نشاندہی کریں گے، پھر ٹھیک نہیں کریں گے احتجاج کریں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، آئینی جنگ لڑیں گے، جمہوری جنگ لڑیں گے. کوئی ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتا. تو اس لیے کمنٹس دینے کے بجائے ہمارے معزز ارکان کو جو بھی الیکشن کمیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے حصے کا کام کریں اور انصاف فراہم کریں. ہماری غلطی ہے تو بتائیں. اسی طرح دوسرا مسئلہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. جو یونین کونسلیں ہیں جس میں انتخاب ہو گیا، کونسلرز کے انتخاب بھی ہو گئے، اب ان کو کام کرنے کے لیے پروسیس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا جا رہا؟ یہ کس بات، یہ قانون کہاں اس بات کو روکتا ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ نہیں صاحب جب پورا کا پورا آگے ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم بھائی یونین کمیٹیوں کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز کے حلف لیں، جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے انتخاب کرائیں، جن ٹاؤنز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان ٹاؤنز کو کلیئر کریں، وہاں پر انتخاب کرائیں تاکہ لوگوں کے کام شروع ہوں، پروسیس شروع ہو. جب اتنے لمبے چوڑے چکر کے بعد پروسیس ہوگا تو پھر حکومت کہے گی کہ ابھی تو دفتر نہیں بنا، ابھی تو یہ نہیں ہوا، ابھی تو گاڑیاں نہیں آئیں، ابھی تو ڈیولیوشن نہیں ہوئی، ابھی تو 25 ٹاؤن بنے تو 25 افسر نہیں مل رہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام آگے بڑھے. یہ اپنے ایڈمنسٹریٹروں کے ذریعے سے ہی معاملات کو چلانا چاہتے تھے اور اس میں پارٹیوں کا تعاون ان کو حاصل تھا. یہ تو ہم نے جنگ لڑی ہے اور اس کے نتیجے میں انتخاب ہوا ہے. اور جب انتخاب ہوا ہے تو کراچی شہر کو میئر سے اپنے مینڈیٹ سے محروم نہ کریں، ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین سے محروم نہ کریں، یونین کمیٹیوں کے چیئرمین وائس چیئرمین اور کونسلر سے محروم نہ کریں. کام ہونے دیں. بہت تباہ حال ہے اس وقت، شہر گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، غلاظت ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے نمائندے اوتھ لیں اور کام شروع کریں. اس لیے الیکشن کمیشن اس پروسیس کو کیوں نہیں آگے بڑھا رہا؟ تو 2 پروسیس ایسے ہیں جس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک 11 یونین کمیٹیوں کا آپ ضمنی انتخاب کا اعلان کریں، 11 تاریخ سے پہلے ہوگا، ہم احتجاج نہیں کریں گے. اگر دھرنا اچھا نہیں لگتا ہم دھرنا نہیں دیں گے. آپ 3 دن اعلان کر پھر 3 دن دے دیے آپ کو، لیں گے تو ہم احتجاج کریں گے اور پھر وہاں بیٹھ کر ہی ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس احتجاج کو کس حد تک لے جانا ہے. یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے کراچی کے عوام کے لیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرے. دیکھیں جو آپ کا جینوئن مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کیوں کہیں گے کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا؟ آپ کو جتنا ووٹ پڑا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ نے حلقہ بندیوں میں جو کچھ کیا وہ آپ کو نہیں پتا. ہم نے اس کو بھی کراچی کی خاطر، ورنہ آپ 5 سال اور انتخاب نہیں کرانا چاہتے تھے. آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پہلے بھی 6 سال یہ کام کرتے رہے کہ پہلے خرابیاں پیدا کرتے اور ان خرابیوں کو سامنے رکھ کر انتخاب ہی نہیں ہونے دیتے.
اور ابھی بھی آپ یہی کام کر رہے تھے. جب ایم کیو ایم کو حلقہ بندیاں ٹھیک کروانی تھی وہاں وزارتوں پہ بک رہے تھے, اور جب انتخاب ہونے لگا تو حلقہ بندیوں کو سامنے لے آتے ہیں. جب انتخاب میں پتہ چل گیا جماعت اسلامی نے سویپ کر دیا, اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ ووٹ لیے, تو اب آپ کو پریشانی ہے, آپ کہتے ہیں انتخاب ہی ختم ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے, یہ جو بلدیاتی انتخاب ہوا ہے, اس بلدیاتی انتخاب میں تو ووٹ بہت کم پڑے ہیں. یقیناً کم پڑے ہیں, اس لیے کہ آخری گھنٹے تک آپ لوگوں نے سازشیں کی ہیں. یہ اگر آپ ایک ہفتہ دے دیتے کراچی کے لوگوں کو جس میں کنفیوژن نہیں ہوتا اور انتخابی مہم چلتی ہے, 40-50% سے زیادہ کاسٹنگ ہوتی ہے قومی انتخاب کی, عام انتخابات کی طرح. لیکن اس کے باوجود اگر 20 سے 25% لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا, میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ ابھی ضمنی انتخاب ہوا تھا لانڈی میں NA 240 میں, جس پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے, 11,000 ووٹ بھی نہیں تھے ان کے, 11,000 ووٹ بھی نہیں تھے, 10,500 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہو گئے تھے. اور دوسری پارٹی کے بھی کچھ کم تھے, اور اس تیسری پارٹی کے بھی 5,000-6,000 8,000 تھے. اس طرح سے کامیاب ہو گئے تھے. صرف جماعت اسلامی کی ایک یونین کمیٹی جو شادمان ٹاؤن اور جے بلاک نارتھ نظر آباد کی, اس میں 9,000 ووٹ لے کر ہمارا نمائندہ کامیاب ہوا ہے. میری سیٹ پہ 6,500 ووٹ لے کر ہم کامیاب ہوئے ہیں. 7,000 ووٹ لے کے لوگ کامیاب ہوئے. میں نے جس اورنگی ٹاؤن کی بتایا آپ کو یوسی, اس میں 7,500 ووٹ ہم نے حاصل کیے ہیں. فیڈرل ایریا میں ایسی کتنی سیٹیں جس میں ہم نے 6,000-7,000 ووٹ حاصل کیے ہیں. نارتھ نظر آباد میں تو یہ ہوا ہی ہے. یہ سوسائٹیز کی سیٹیں ہیں, خود یہ سیف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ پچھلا بھی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس لانڈی ٹاؤن کی جس NA پر 11,000 ووٹ بھی لے کر نہیں لے سکے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے, اس پہ 8 سے 9% کاسٹنگ ہوئی تھی. اور اس والی NA کو نکالنے تو ہمیں کم از کم جو ہے 50,000 کے قریب اس پر ووٹ ملے. تو آپ بتائیے مجھے. تو یہ ایسی باتیں کرنا چھوڑیں اور الیکشن ہو گیا ہے, مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. جو جینوئن چیز ہے اس کو تسلیم کیا جائے. پیپلز پارٹی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے کہ جماعت اسلامی جیت چکی ہے, ان سے زیادہ سیٹیں لے چکی ہے, ان سے کہیں زیادہ ووٹ تو لے ہی چکی ہے. تو یہ حوصلہ پیدا کرے کہ اب وہ زبردستی الیکشن کمیشن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے, اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو خراب ہونے سے بچائے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, 6 یونین کمیٹی کو 22 تاریخ کو فیصل کیا جائے. اس کے بعد جتنی شکایتیں اس کو ایک QC کو لے کر 2-3 دن کے اندر اس کو مکمل کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر 11 یونین کمیٹیوں کا آج کل اعلان کر دیجئے آپ. اس میں کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے, صرف 11 یونین کمیٹیاں ہیں. فوج لگائیے آپ, الیکشن کمیشن کا عملہ لگائیے, ان ROs سے ہماری جان چھوڑائیے جو حکومت کے نمائندے بن کر کام کرتے ہیں, اور اس طرح ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا الیکشن کرا دیں. خود پتہ چل جائے گا مینڈیٹ کس کے پاس ہے. اور پھر جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں, ان جو کامیاب ہو چکے ہیں اور جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کا اوتھ لیجئے تاکہ لوگ نچلی سطح پر کام کرنا شروع کریں یونین کمیٹیوں میں اور اسی طرح سے ٹاؤن میں. میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ ایک ہمت کریں اور قانون میں ایک تبدیلی کریں, ایک کلاس صرف, بعد میں باقی باتیں بعد میں, اور یہ کریں کہ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا, اور آ جائے پیپلز پارٹی اور آ جائیں تمام جماعتیں اور کر لیں مقابلہ جماعت اسلامی سے. کرا دیں کراچی کے تمام ووٹرز کا 15 دن دے دیں صرف الیکشن کی مہم چلانے کے لیے, اور کرا لیں الیکشن کہ میئر کا انتخاب عوام براہ راست. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.